ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں گئے اور معبد خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک ان کا بڑا بت، الا کبیر لہم، تو وہ بڑا بت اس کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا، اور باقی جتنے بت تھے ان کو توڑ دیا۔ قوم جب اپنے میلے وغیرہ سے واپس آئی تو انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو باتیں شروع ہو گئیں، کون ہے، کس نے کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا جی کہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا یہ آپ نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کل کا سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب شروع ہوتا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، بلکہ فعلہ، کیا ہے یہ، کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے، کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے، ھذا، یہ، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ فاسألوہم، اور ان سب سے پوچھ لو، جن کے ساتھ ہوا ہے ان سب سے پوچھ لو، ان، اگر، کانو، ہیں یہ، ینطقون، بولتے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ بڑا ہے، یہ صحیح سلامت ہے، باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو ایک ہی شکل سمجھ میں آتی ہے کہ اس بڑے نے ہی ان سب کو مارا ہے۔ ہاں، اب بڑا بھی موجود ہے، چھوٹے بھی موجود ہیں، تو ان سے پوچھ لو بھائی کس نے کیا ہے یہ، اگر یہ بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے میں ان کے سارے باطل عقائد کی عمارت ہلا کر رکھ دی۔ یہ بات کیا تھی؟ باقی بت چھوٹے تھے اور یہ بڑا، ان لوگوں کا تصور، سوچ، نظریہ یہ تھا یہ جو بڑا ہے یہ ان سب کا محافظ ہے، یہ بڑا محافظ ہے، کوئی مشکل آئی یہ بچائے گا، اور ہیں یہ بھی خدا، یہ جو باقی ہیں یہ بھی خدا ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اس بڑے نے مارا ہے، اس بڑے نے مارا ہے، نہیں جی کیوں مارے گا، یہ تو ان کا وہ ہے، محافظ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، محافظ ہے، تو پھر کوئی اور آ کے کیسے مار گیا کہ جب یہ تمہارا بڑا محافظ یہاں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے تو تمہاری بھی حفاظت کرنی ہے اور ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہی بات ہے، یا تو یہ کوئی اور باہر سے آ کر مار گیا ہے، اگر باہر سے کوئی آ کر تمہارے خداؤں کو مار گیا ہے اور بڑا خدا سامنے موجود ہے، تو اگلا جملہ ہے اف لکم، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ اور اگر اس بڑے نے مارا ہے، بڑے نے مارا ہے، تو یہ بڑا قصوروار ہے، پکڑو اس کو۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے، ان سے پوچھو تو صحیح، ان سے پوچھو کہ بھائی تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ وہ لوگ ایک ایسے چکر میں پھنس گئے، ایک ایسی بے بسی کی کیفیت میں پھنس گئے کہ کچھ بول ہی نہ سکیں۔ دیکھیے، فرجعوا، بلکہ وہ آیت دوبارہ دیکھ لیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔
فاسألوہم، اور ان چھوٹوں سے پوچھ بھی لیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں. فرجعوا، پس انہوں نے غور کیا، الی انفسہم، اپنے دلوں میں. فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو کر سوچنے لگے. فقالوا، اور اپنے آپ کو کہنے لگے، انکم، بے شک تم، انتم، تم ہی، الظالمون، یہاں پہ غلط ہو. انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہنے لگے. تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور سوچ کر کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، 100% یہاں قصوروار ہم بن رہے ہیں. ثم، پھر، نکسو، انہوں نے جھکا لیے، علی رؤوسہم، اپنے سر. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے، لقد علمت، اے ابراہیم تو تو جانتا ہے، ما ہؤلاء، نہیں ہیں یہ، ینطقون، بول سکنے والے. اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بول سکتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا دیے. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی غلط ہوتا ہے اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کا سر بھی جھک جاتا ہے، آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، آواز بھی دھیمی پڑ جاتی ہے. جیسے کسی نے غلط کیا ہے نا، اس سے جب آپ پوچھیں گے نا، جی میں نہیں کیا، اب اس کا سر جھکا ہوا ہے. لقد علمت، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ لوگ یہ بول سکتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو لاجواب اور بہترین قوت استدلال سے بھی نوازا ہوتا ہے. یعنی جب وہ بات کرتے ہیں ایسی دلیل سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس اس کا معقول جواب ہی نہیں رہتا. جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ پڑھا تھا 3 پارے میں، جب نمرود کے سامنے کھڑے تھے تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. وہ کہتا میں بھی دیتا ہوں زندگی موت. وہ واقعہ ہم نے پڑھ لیا. تو اس نے کیا کیا کہ جن کو موت کی سزا دینی تھی رہا کر دیا، اور جو بے گناہ تھے ان کو پکڑ کے سزا دے دی، کہ دیکھو زندگی موت میں دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. یہ قوت استدلال ہے. وہاں پر قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، منہ دیکھتا رہ گیا، یعنی بے بسی کی انتہا تھی اس کی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو بہترین قوت استدلال سے بھی نوازتے ہیں. جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس قدر مدلل بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 جملوں کے اندر ایسی جامع بات کی اور ایسی مدلل بات کی ہے کہ ان کے سر جھک گئے، اور وہ اپنے آپ کو خود کہنے لگے ہاں ہم 100% قصوروار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدیوں سے یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے، وہ چیزیں گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اب اتنی جلدی جانے نہیں والی. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، افتعبدون، کیوں تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں عبادت کرتے ہو، ما، ان کی، لا ينفعکم، جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکیں، شیئن، کسی چیز کا، ولا، اور نہ ہی، یضرکم، تمہیں نقصان پہنچا سکیں. نہ تو تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکیں، تو تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. افن، افسوس ہے، لکم، تم پر، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولیما، اور جن کو، تعبدون، تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اور جن کو تم پوجتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو. افلا تعبدون، تم ان باتوں کو سمجھتے
کیوں نہیں ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو حرقوہ، اس کو جلا دو، آگ میں ڈال دو اس کو، وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، اس کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، فاعلین، کرنے والے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ لیجئے، اپنے دانش میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی سزا تجویز کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس سزا سے بظاہر ان کی دانش میں بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا الاؤ دہکایا گیا، اور وہ آگ اس قدر وہ تھی وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی، اور اس کا الاؤ اتنا زیادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں کیسے؟ جو جائے گا ڈالنے کے لیے وہ بھی جل جائے گا۔ چنانچہ ایک منجنیک قسم کی چیز تیار کی گئی کہ اس میں ڈال کر اس کو ابراہیم علیہ السلام کو جب جھولا دینا ہے نا، جھولا دیں گے تو یہ منجنیق وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دے گی۔ اتنی بڑی آگ کہ جس کے اندر کسی چیز کے بچ جانے کے امکانات ہی نہیں تھے، لیکن قلنا، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، والسلاما، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی ٹھنڈ ہو، یعنی اتنی ٹھنڈ نہ ہو کہ مائنس میں ڈگری چلی جائے اور بندہ اس سے ہی خدا نخواستہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا ابراہیم پر۔ وہ ارادو، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کئی دن، ایک تدبیر کا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلی، فجعلناہم، لیکن ہم نے کر دیا ان کو الاخسرین، ناکام، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے چال چلی اور ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی بچا کر ہم لے گئے، إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھیں، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر ہم لے گئے اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب یہ معجزہ رونما ہوا، نمرود کی حکومت تھی، وہ نمرود اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر ہماری ساری قوتیں اور طاقتیں ناکام ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے۔ یہ عراق میں تھے، عراق سے ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ، بچا لے گئے ہم ان کو بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام بیٹا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام یہ پوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے نافلہ، انعام کے طور پر، یہ ہمارا انعام تھا۔ وَكُلًّا، اور سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، صالحین، نیکوکار۔ وَكُلًّا جعلنا صالحین، اور ان سب کو ہم نے نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے ان کو، أَئِمَّةً، پیشوا، ان کو ہم نے پیشوا بنایا، یہدونا،
یہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، یہدون بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے یہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا اور حکم بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے حکم بھیجا الیہم ان کی طرف فعل الخیرات کہ وہ بھلائی کے کام کرتے رہیں، فعل الخیرات، فعل کام، خیرات بھلائی، بھلائی کے کام کرتے رہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ہم نے ان کو حکم بھیجا خیر کے کام کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ لنا ہمارے عابدین عبادت گزار، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، آتیناہ ان کو ہم نے دی حکمن نبوت، وعلما اور علم، ان کو ہم نے نبوت سے بھی نوازا اور علم سے بھی نوازا۔ ونجیناہ اور ہم نے ان کو نجات دی من القریہ بستی سے، یعنی بستی والوں سے، ہم نے ان کو نجات دی بستی والوں سے، التی وہ بستی کانت تھی تعمل الخبائث برے کام کیا کرتی، جو برے کام کیا کرتی تھی، جو بڑے خبیث اعمال کیا کرتی تھی، اس قوم سے ہم نے، اس بستی والوں سے ہم نے ان کو نجات دی۔ انہم بے شک وہ کانو تھے قوم سوء برے لوگ، فاسقین اور نافرمان، وہ برے اور نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے داخل کیا فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہو بے شک وہ من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے۔ تفصیلی واقعہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے، یہاں اللہ پاک بس 2-4 لفظوں میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ انبیاء سورۃ الانبیاء ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے واقعات، 1-2 واقعات تفصیلی بھی تھوڑے سے ہو جائیں گے، لیکن زیادہ تر واقعات مختصر بس اشارہ۔ وہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اور نازل کیا جانا یہ ثابت کرنا ہے۔ وَنُوحًا اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، انہوں نے پکارا۔ کیا پکارا یہ ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں بے بس ہو گیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں میری مدد فرما۔ اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا بالکل، تو انہوں نے ہمیں پکارا، فاستجبنا بس پکار کو قبول کر لیا ہم نے، لہو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ فنجیناہ ان کو ہم نے بچا لیا، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے بچا لیا، من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی مصیبت سے۔ یہ بہت بڑی مصیبت طوفان نوح تھا، اور اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بڑی مصیبت کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس طوفان کی زد میں آئی، پوری دنیا طوفان کی زد میں آئی، ہلاک ہو گئی سوائے چند افراد کے، اور ان چند افراد جن کو بچایا گیا ان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور ایمان والے، کچھ ایمان والے۔ فاستجبنا لہ تو ہم نے ان کی پکار کو سنا، قبول کی ان کی دعا، فنجیناہ تو ہم نے ان کو بچا لیا،
وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی من القوم اس قوم کے مقابلے میں الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا تھا بآیاتنا ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا تو اس قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی. انہم بے شک وہ کانو تھے قوم سوء برے لوگ، وہ برے لوگ تھے. فاغرقناہم تو ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، اجمعین سب کو، ان سب کو ہم نے ڈبو دیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. ہم قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت واضح ہو چکی ہے ہمارے سامنے، اور قرآن کریم کا اصل مقصد اسی کو واضح کرنا ہے. وہ یہ کہ دنیا جب بھی واقعات بیان کرتی ہے تو دنیا کہتی ہے کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، طوفان آیا فلاں بچ گیا، فلاں مر گیا، مشکل وقت آیا اس مشکل وقت میں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا. دنیا جب بھی واقعات کو بیان کرتی ہے وہ ایسے بیان کرتی ہے. لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، وہ جب بھی واقعات کو بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے یہ کیا، اس کو بچایا ہے تو ہم نے بچایا ہے، اور اس کو ڈبویا ہے تو ہم نے ڈبویا ہے، اس کو ہدایت دی تو ہم نے دی، اور اس کو نبوت دی تو ہم نے دی، اور اس کو کتاب دی تو ہم نے دی. تمام دشمنوں کے درمیان سے اس کو بچایا تو ہم نے بچایا، اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنایا تو ہم نے بنایا. وہ آگ ٹھنڈی پڑی ابراہیم علیہ السلام کی، کیسے؟ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا. ہو سکتا ہے کوئی مصنف اس واقعے کو لکھے تو وہ یہ لکھے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن معجزانہ طور پر وہ محفوظ رہے. ہو سکتا ہے اس کا انداز گفتگو یہ ہو، انداز تحریر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام بچے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی، ہم نے اس کو ڈبویا. بستیاں تباہ ہوئیں، ہم نے ان کو تباہ کیا. بتانا کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے اللہ پاک کی ذات چلا رہی، اللہ پاک کی ذات اس کو چلا رہی. ہر عمل اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب تک وہ چاہے گا ہوتا رہے گا، اور جب وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. سورج روشن ہے، فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا. سورج کیوں روشن ہے؟ کہ ہم نے سورج کو روشن کیا ہے. چاند رات مدھم ہو جاتی ہے، کیوں؟ فمحونا آیت اللیل، ہم نے اس کو مدھم کر دیا، سورج کو ہم نے روشن کر دیا. یہ قرآن کریم کی جو ہے وہ اصل قرآن کا پیغام ہے کہ یہ ساری کائنات کے اندر سارے نظام، ہر واقعہ وہ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے. جس طرح وہ واقعات اللہ کے ارادے سے ہوئے تھے نا، اس طرح اب جو واقعات ہو رہے ہیں جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کے ارادے سے ہو رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جی بسم اللہ.